السلام علیکم دوستو، 2025 میں دجال آ رہا ہے۔ کیا 2025 ہی دجال کی آمد کا سال ہو گیا؟ کیا یہودی ربیوں نے سیاروں کی ترتیب سے دجال کی آمد کی پریڈکشن کر رکھی ہے؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے؟ دوستو، یہودیوں کی پریڈکشن دجال کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے مطابق دجال کا ظہور ایک خاص وقت پر ہوگا، اور یہ وقت سیاروں کی خاص ترتیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سیاروں اور ستاروں کی مخصوص جب پوزیشن بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسیحا دجال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان کی مقدس کتابوں میں بھی اس بارے میں ذکر ہے کہ سیاروں کی خاص ترتیب کے ساتھ ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں آئے گا اور ان کی حکمرانی کا آغاز ہوگا۔ اس پریڈکشن کا اثر آج بھی یہودیوں پر ہے، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کا آغاز قریب ہے جن کا اشارہ سیاروں کی ترتیب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ علم نجوم یا ستاروں کا علم بہت قدیم ہے، اور ہزاروں سالوں سے انسان اس علم کا استعمال کر کے آنے والے دنوں کی پریڈکشن بھی کرتا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نمرود نے خواب میں ایک ستارے کو دیکھا، اور اس کی شاہی نجومی نے بتایا کہ یہ ستارہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ کیسی ہستی کی پیدائش ہونے والی ہے جو اس کی سلطنت کو مٹا دے گا۔ اسی طرح جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب تھی، ایک ستارہ طلوع ہوا تھا، اور اس وقت کے ایک بڑے یہودی عالم نے کہا تھا کہ یہ وہ ستارہ ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، اور جس کے ذریعے ان کے مقدر ہونے والے نبی کی پیدائش کا اشارہ تھا۔ یہ علم اتنا قدیم ہے کہ کئی ہزار سالوں سے انسان اس کے ذریعے طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جس میں ستاروں کی پوزیشنز اور ان کی تبدیلیوں کو دیکھ کر آنے والے واقعات کی پریڈکشن کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی، اور اگرچہ انسان اس سے کچھ حد تک آنے والے واقعات کے بارے میں صرف اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن مکمل علم اور اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علم نجوم کی جو اگر ابتدا کی بات کی جائے تو قدیم بابلی تہذیب سے ہوئی تھی، جو موجودہ عراق میں واقع تھی، اور تقریباً 5000 سال پہلے بابل کے ماہرین فلکیات نے آسمان میں ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کرنا شروع کیا، اور ان سے مختلف پریڈکشن بھی کرنے لگے، اور اس علم کی بنیاد پر ایک اہم واقعہ جنوری میں رونما ہونے کی پریڈکشن بھی ہوئی ہے۔ اس ماہ ہمارے نظام شمسی کے کچھ سیارے ایک ہی لائن میں یعنی الائن ہو جائیں گے، اور ماہرین نجوم اس ترتیب کو فیوچر میں ہونے والے کسی بڑے واقعے کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 5000 سالوں میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے، جو انسانوں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس میں گہرا سیکرٹ چھپا ہوا ہے، اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی مقدس کتابوں میں اس ستاروں کی ترتیب کا ذکر ہے، جو کبھی اگر یہ ترتیب بنتی ہے جب بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسیحا کا جو ظہور ہے وہ قریب آ چکا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں گے۔ یہ تو یہودیوں کے ربیوں کے حوالے سے یہ کانسیپٹ تھا۔ اب ہم اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام میں بھی دجال کے ظہور کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے، اور اسے قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ مانا گیا ہے۔ یہودیوں نے ہزاروں سالوں سے اپنے ستاروں کے علم کے ذریعے اپنے مسیحا کی آمد کا حساب لگایا ہے، اور موجودہ دور میں دنیا کا نظام جس تیزی سے ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ شاید اس وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں جب ان کے مسیحا یعنی دجال کی آمد کا وقت آ چکا ہو۔ سیاروں کی اس ترتیب کو یہودی اس بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مسیحا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز ترتیب ہوگی جو انسانی تاریخ میں پہلی بار دیکھی جائے گی، اور یہ سوالات کو جنم دیتی ہے کہ آیا 5000 سالوں کے بعد یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے؟ تو ہم اسلام کے بارے میں بات کریں تو اسلام میں بھی دجال کے بعد قیامت کی سب سے بڑی علامت سورج کا مغرب سے جو ہے نا طلوع ہونا ہے، اور سائنس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ زمین کے آربٹ میں رفتار میں تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک دن زمین اپنے آربٹ پر الٹی ڈائریکشن میں گھومنا شروع کر دے، اور اس طرح کے معاملات میں سورج کی حرکت کی تبدیلی اور زمین کے محور کی گردش بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور پھر اللہ سے پرمیشن طلب کرے گا، لیکن اس دن سورج کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ زمین کی حرکت میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ زمین کا اندرونی جو حصہ ہے اپنی ڈائریکشن بدل رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر زمین کا محور تبدیل ہو رہا ہے
تو یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے، اور زمین کے اندرونی حصے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ 2025 میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں مختلف مذاہب نے اپنے عقائد کے مطابق پریڈکشن کی ہیں۔ یہ سیاروں کی ترتیب اور زمین کی حرکت میں تبدیلی ایک ایسے واقعے کا، ایسے وقت کا اشارہ ہو سکتی ہے جب دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے، اور یہ تبدیلی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پریڈکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ اب ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور اس وقت کا آغاز قریب آ چکا ہے۔ اور آپ کے خیال میں کیا یہ پریڈکشن سچ ثابت ہونے والی ہے یا محض یہودیوں کی کوئی چال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔